अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी सब्जी वाली फसलों के बारे में जो कि आप मार्च के महीने में काश्तकार के उनसे लाख रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। और ख़ास बात कि आप इन फसलों को बगैर किसी वक्फे के लगातार जो फसलें आपको मुनाफा देती रहेंगी, लगातार 5 माह तक आप इन फसलों को चला सकेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस ऐसी टॉप 7 से 8 सब्जी वाली फसलें आपको बताएंगे जिन्हें आप मार्च के महीने में काश्त कर सकते हैं। 4 ऐसी फसलें होंगी जिन पर आपका ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उसके बदले में उसके रिटर्न में जो कि आपकी आमदन होगी वो भी लाखों में होगी। और साथ में आपको बताएंगे ऐसी फसलें जो कि कम खर्च में आप काश्त कर सकते हैं। 4 से 5 फसलें ऐसी होंगी जो कि आप कम से कम खर्च में काश्तकार के उनसे भी अगर आप उनको अच्छी तरह से मंडियों में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छी प्रोडक्शन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप उनसे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। जी हाँ नाज़रीन, उससे पहले हमारे चैनल KR फार्मिंग को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर। नाज़रीन, अगर बात करें उस फसल के बारे में जिसको आपको मार्च के महीने में मैं अपनी पहली प्रायोरिटी के तौर पर रखूंगा नंबर 1 पर, तो वो है बैंगन की फसल। जी हाँ नाज़रीन, बैंगन की एक ऐसी फसल है अगर आप मार्च के महीने में उसे काश्त करते हैं तो वो आपको तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर आपको प्रोडक्शन देने लग जाएगी और आप उससे आमदन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे 1.5 से 2 माह तक। और इसकी खास बात यह है कि आप अगर मार्च के अंदर इसे काश्त करते हैं और उससे बेहतर देखभाल करते हैं, बेहतर उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन उसकी हिफाजत करते हैं, स्प्रे वगैरह अच्छे तरीके से करते हैं और उसे संभाल लेते हैं, तो आप यकीनी तौर पर इसे 2 साल तक चला सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बैंगन की ये वैध फसल है जिसे आप एक मरतबा काश्त करके उसे 2 साल लगातार चला सकते हैं। और एक बात जो कि आपको ज़हन में रखनी होगी कि बैंगन की वो वैध सब्जी है जिसके रेट्स बहुत कम नहीं होते। इसको रेट्स जो होते हैं मंडियों के अंदर वो आपको 40 से 50 रुपए तक मिल रहे होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे कम रेट्स नहीं मिलते और ये आपको मुनासिब से रेट्स मंडियों में इसके मिल रहे होते हैं। और इस लिहाज से भी ये फसल शानदार है कि ये लंबे अरसे तक चलती है और आप इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी होगी कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे कर सकते हैं तभी आपने बैंगन की काश्त करनी है। दूसरी सूरत में आपने इस फसल के करीब भी नहीं जाना क्योंकि ये वैध फसल है जिसको हर दूसरे से तीसरे रोज़ सुंडी वगैरह के लिए और दूसरे जैफेड एसिड वगैरह के लिए स्प्रे करने पड़ते हैं। तो अगर आप हर दूसरे से तीसरे दिन इस पर स्प्रे कर सकते हैं तो फिर भी आपने बैंगन की काश्त करनी है, वगरना किसी सूरत भी आपने इस फसल के करीब भी नहीं जाना। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे और बस आप 5वें 7वें दिन बाद स्प्रे करेंगे, आप इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आप इस फसल से फल तोड़े बगैर ही इस फसल को रूटावेटर कर दें और इस फसल को आप ख़त्म करना पड़े। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप हर दूसरे तीसरे रोज़ इस पर स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करने का हौसला रखते हैं, तो फिर आपने ये काश्त करनी है, वगरना दूसरी सूरत में आप इस फसल को आपने काश्त नहीं करना। जी हाँ नाज़रीन, ये थी बैंगन के वाले से मुख्तसर मालूमात। नाज़रीन, अगर बात करें दूसरे नंबर पर काश्त होने वाली सब्जी के वाले से जो कि आप मार्च के अंदर काश्त करके उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो वो है टमाटर की सब्जी। जी हाँ नाज़रीन, टमाटर की फसल ये एक ऐसी फसल है अगर आप मार्च के अंदर काश्त करते हैं तो ये भी आपको 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर प्रोडक्शन देने लग जाएगी। और एक इस फसल की एक ऐसी खासियत ये है कि इस फसल से आप बेशुमार प्रोडक्शन हासिल कर रहे होते हैं। 1 एकड़ से आप हर दूसरे से तीसरे दिन जो इसकी चुनाई होती है वो तकरीबन आप
15 سے 20 من تک ایزلی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پروڈکشن دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر ورائٹیز کے بارے میں بات کریں تو آپ سینٹا کی ورائٹی کاشت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سیڈک جنکشن کی ورائٹی کاشت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایڈونٹا ICI کی ورائٹی کاشت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹرسٹڈ سیڈ کاشت کر سکتے ہیں۔ بہت سی بے شمار ایسی مشہور ورائٹیز مارکیٹ کے اندر موجود ہیں جنہیں آپ اگر کاشت کرتے ہیں تو 45 سے 50 دن کے اندر، 60 دن کے اندر، یعنی کہ 2 ماہ کے اندر آپ اسے بے شمار پروڈکشن لے سکیں گے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے گرمیوں میں اس پر اچھی طرح سے اس کی فصل کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس فصل کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جو آگے آپ کو جون جولائی کے اندر جو ریٹس ہوں گے اس کے وہ بے شمار ہوں گے، اور آپ ایک ایکڑ سے تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے تک آسانی سے ارننگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ ٹماٹر کی مارکیٹ کے اندر 2 قسم کی ورائٹیز آ چکی ہیں، ایک جو کہ بیل والی ورائٹیز آ چکی ہیں، دوسرے نمبر پر دوسری جو ورائٹیز ہیں وہ ہیں پودے والی ورائٹیز، جس طرح بینگن کی ورائٹیز ہوتی ہیں کہ ایک تنا بنتا ہے، اس طرح سے ٹماٹر کی 2 ورائٹیز آ چکے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس ورائٹیز کو کاشت کرتے ہیں۔ میں نے ورائٹیز کا نام بھی بتا دیا جنہیں آپ کاشت کر کے ان سے لاکھ روپے میں ارننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بات کریں تیسرے نمبر پر کاشت ہونے والی سبزی کی جو کہ آپ مارچ میں آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں، تو وہ ہے ہری مرچ کی فصل۔ جی ہاں ناظرین، ہری مرچ کی فصل ایک ایسی فصل ہے جسے آپ ڈائریکٹ پنیری بھی جیس کی آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ آپ نے بیڈ بنوا لینے ہیں، پلانٹر والی کھیلیوں سے آپ نے بیڈ بنوانے ہیں، اور تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر آپ نے پنیری کو لگاتے جانا ہے۔ اور اس کے لیے ایک ضروری بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گوڈی وغیرہ نہ کرنی پڑے تو آپ نے بیڈ کے اوپر سیاہ شاپر، بلیک شاپر جو کہ ملچنگ کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ نے بچھا دینا ہے، اور اس کے اندر سوراخ کرتے جانا ہے، اور پانی لگا کر اس میں آپ نے پنیری کو شفٹ کرتے جانا ہے 1.5 فٹ کے فاصلے پر۔ جی ہاں ناظرین، ایسے ہوگا یہ کہ آپ گوڈی سے بچ جائیں گے، اور آپ کم عرصے میں اس سے زیادہ پروڈکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر بات کریں کہ اس پر کون سی بیماری کو اٹیک ہوتے ہیں، تو اس پر سب سے زیادہ تیلے اور ایفڈ اور جیسل وغیرہ کا بہت زیادہ عمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سپرے جو ہوتے ہیں وہ ہر چوتھے سے 5ویں دن کرنے پڑتے ہیں۔ ناظرین، ایک ضروری بات کہ اگر آپ جب کھیلیوں پر مرچ کی کاشت کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کا پودا 5 سے 6 انچ کا ہو جائے یا پھر 7 انچ کا، جب اس پر پھول پھل آنے لگے تو اس وقت آپ نے رسی کی مدد سے اس کو باندھ لینا ہوتا ہے کہ اس طرح سے باندھیں، رسی کی مدد سے آپ نے اس طرح سے باندھنا ہوتا ہے کہ جو کہ مرچ کا پودا ہو وہ کھیلے کے اندر پانی میں نہ گرے، کیونکہ جب اس پر پھل لگتا ہے تو اس کے وزن کی وجہ سے مرچ کا پودا جو ہوتا ہے وہ کھیلے کے اندر کی طرف گرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کافی پودے نیچے سے ٹوٹ جاتے ہیں اور کسانوں کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی رسی وغیرہ یا پھر اور کسی ڈوری وغیرہ سے اگر اسے باندھ دیتے ہیں مرچ کے پودے کو، تو آپ اسے گرنے سے بچا لیں گے اور آپ کافی نقصان سے بچ سکیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ مرچ کی فصل سے بھی آپ 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اس پروڈکشن لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس سے بے شمار منافع کما سکتے ہیں۔ اور اس سے آپ کو اگر ریٹ کی بات کریں جو کہ مارچ میں آپ مرچ کاشت کریں گے تو تقریباً 60-70 روپے پر kg کے حوالے سے، اور 5 kg والا شاپر آپ کا جو ہوگا وہ 300-350 روپے میں آسانی سے منڈیوں میں بیک رہا ہوگا، اور اس لحاظ سے آپ اس فصل سے بے شمار منافع کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور طریقہ جو کہ مرچ کے پودے کو گرنے سے بچانے کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 1 فٹ کی سوٹی یا 2 فٹ کی سوٹی لینی ہے، اور اس کو مرچ کے پودے کے ساتھ کسی رسی وغیرہ یا کسی ڈوری وغیرہ سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا ہے، اور اس طرح سے آپ مرچ کے پودے
کو گرنے سے بچا سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ارننگ ناظرین اگر بات کریں چوتھے نمبر پر کاشت ہونے والی سبزی کے بارے میں تو وہ ہے بند گوبھی کی فصل۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک ایسی سبزی ہے جسے آپ اگر کاشت کرتے ہیں تو اب ایسی ورائٹیز مارکیٹ میں آ چکی ہیں جنہیں آپ ڈائریکٹ سیڈ کے ساتھ کاشت کر کے 70 سے 80 دنوں کے اندر یہ ورائٹیز آپ کی تیار ہوں گی۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے جب ڈائریکٹ بیج کے ساتھ کاشت کریں گے تو کچھ ورائٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ جن کا وزن تقریباً 1.5 سے 2 کلو گرام ہو جاتا ہے، اور ان میں خاص ورائٹیز کی بات کریں تو ان میں ہر سٹون ہے اور دوسری بے شمار ورائٹیز ہیں۔ ہر سٹون ایک ایسی ورائٹیز ہے جس کا وزن تقریباً 2 کلو گرام تک ہوتا ہے، اور یہ 80 دن کے اندر آپ اسے منڈیوں میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ ورائٹی 80 دنوں کے اندر تیار ہو جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر بات کریں کہ آپ 1 ایکڑ سے بند گوبھی سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے تک ایزلی آپ مارچ کے اندر بند گوبھی کو کاشت کر کے اس سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اگر بات کریں 5ویں نمبر پر کاشت ہونے والی فصل کے بارے میں تو ناظرین اگر مارچ کے اندر آپ بھنڈی کی کاشت کرتے ہیں تو اس بات کے بعد امکان ہے کہ آپ بھنڈی کی فصل سے لاکھ روپے میں ارننگ کر سکیں گے۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ جو فصل آپ بھنڈی کی فصل آپ مارچ میں کاشت کریں گے تو وہ تقریباً 40 سے 45 دن کے اندر لگانے سے، جی ہاں ناظرین، بیج کو لگانے سے 45 دن تک آپ کی فصل پھول پھل پر آ جائے گی اور آپ 45-50 دن کے اندر اس سے پہلی چنائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر بات کریں کہ بیج کو کس طرح سے لگانا ہے تو آپ نے 4 انچ کے فاصلے پر بیج کو لگاتے جانا ہے، اور آپ نے تقریباً آپ دیکھیں گے کہ آپ اوپر سے پانی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ پہلے کھیلیوں میں پانی لگا کر اوپر سے بیج لگا سکتے ہیں۔ ناظرین اگر مکمل ویڈیو آپ دیکھنے چاہتے ہیں بھنڈی کی کاشت کے والے سے ہم نے مکمل طریقہ بتایا ہوا تو آپ اس ویڈیو آپ اسی چینل پر مکمل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ اگر بات کریں کون کون سے سپرے جو کہ بھنڈی کی فصل کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو سنڈیوں کے تدارک کے لیے، جیسا کہ سنڈیوں کے تدارک کے لیے آپ کو سپرے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیلا کا حملہ ہوتا ہے اور کوئی خاص سپرے نہیں کرنے پڑتے، آپ کو ہر 5ویں-6 دن کوئی اچھے سے سپرے کرنا ہوتا ہے، اور آپ اس فصل سے زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکیں گے، اور آپ کا 1 ایکڑ کا جو خرچہ ہوگا وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے کم سے کم بیج کا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ 15,000 روپے تک بھنڈی کا ہائی بریڈ بیج کے جو ریٹس ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً 4 سے 5 کلو گرام آپ کا بیج لگے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ 1 ایکڑ کی انویسٹمنٹ کی اور پرافٹ کی تو تقریباً 1 لاکھ روپے آپ کے 1 ایکڑ پر بھنڈی پر خرچہ ہوگا، اور ساتھ میں جو آپ کی ارننگ ہوگی اگر آپ کو بھنڈی کے مناسب سے ریٹس بھی مل جاتے ہیں اور آپ اسے اگست تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگست تک چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اگست سے ستمبر تک، تو آپ یقینی طور پر اس سے ایزلی 6 سے 7 لاکھ روپے تک ارننگ کر سکتے ہیں۔ منافع